سورہ مائدہ کی آیہ مبارکہ 33 بار ترجمہ تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کی حالات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کے آنے سے پہلے عرب کے باشندے وہ واضح گمراہی والی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی گمراہیاں تو بہت زیادہ ہیں، مگر عرب معاشرے کے بگاڑ میں ایک بڑی اور سب سے بڑا جرم وہ بے حیائی تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آ کر عرب کو بے حیائی سے پاک اور صاف کیا۔ ان کی دشمنیاں انہیں اللہ کے حکم سے محبت میں تبدیل کر دیا، اور جب تک مسلمان اسلامی نظام کو اپنائے ہوئے تھے ہر طرف امن و امان پرسکون فضا قائم تھی۔ آج مسلم ممالک اور بالخصوص ملک پاکستان کے حالات وہ اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں آئے روز جرائم میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عزت بھی محفوظ، مال بھی محفوظ اور جان بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی نظام کی حدود سے انحراف کیا ہے۔ اس کے نتیجہ میں ہمارے اوپر آج آئے روز نئے فتنے مسلط کیے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل نہیں کریں گے تب تک یہ معاشرہ امن و امان کی فضا قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ فی بلاد اللہ عز وجل۔ 40 دن مسلسل بارش ہوتی رہے، 40 دن کی مسلسل برسی ہوئی بارش وہ اتنا فائدہ نہیں پہنچاتی جتنا فائدہ اقامت حدود من حدود اللہ، جتنا فائدہ اللہ کی ایک حد قائم کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس زمین پر اللہ کی ایک حد قائم کر دی جائے، 40 دن کی بارش اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر پورا نظام ہی اسلامی بنا دیا جائے تو آپ تصور کریں پھر اللہ تعالیٰ خیر و برکات کے کتنے دروازے کھولے گا، کتنے فوائد اس امت کو حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، لوگو اللہ تمہیں بلا رہا ہے الی دار السلام، سلامتی کی طرف، جنت کی طرف، امن کی طرف، سکون اطمینان کی طرف، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جب اللہ کسی کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کسی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، یخرجہم من الظلمات، اللہ اندھیروں سے نکال لیتا ہے، گمراہیوں سے نکال لیتا ہے، فتنوں سے نکال لیتا ہے، کفر اور نافرمانی سے نکال لیتا ہے، کہاں لے کے آتا ہے؟ الی النور، روشنی کی طرف، اسلام کی طرف لے کے آ جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو امن کی طرف بلا رہا ہے، سکون کی طرف بلا رہا ہے، اطمینان والی زندگی عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن لوگ وہ اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نظام کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آئے روز ہمارے ملک میں جرائم کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم غیروں کی نکالی میں، غیر مسلموں کے طریقے اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہ یہودی بھی تمہارے دشمن ہیں، عیسائی بھی تمہارے دشمن ہیں، ہندو سکھ بھی تمہارے دشمن ہیں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، یہ صرف تمہارے دشمن نہیں، میں اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ان سے تمہاری محبت نہیں ہونی چاہیے۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم تو ان کی طرف پیار، محبت، تعلقات کی پینگیں چڑھا رہے ہو، لیکن تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری ان سے دوستی نہ بنے، یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، تمہارے ساتھ مخلص اللہ ہے، اس کا رسول ہے، یدعو الی دار السلام، جو تمہیں جنت کی طرف، سکون اطمینان والی زندگی کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اسلام نے اس معاشرے میں ہر جرم کا خاتمہ کیا ہے اور اس کے لیے حدود مقرر کی ہیں، تعزیرات مقرر کی ہیں، لیکن آج دین سے دوری کی وجہ سے ہم نے اسلام کا وہ نظام بھلا دیا جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ، تاکہ اللہ غالب کر دے کس کو؟ حق کو۔ کہاں؟ تمام ادیان باطلہ پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ اسلام اللہ کا نازل کرتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے دین کی حفاظت کا صرف ذمہ نہیں لیا، بلکہ اللہ نے ہماری جان کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ قرآن مجید ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو،
ہم نے تمہارے لیے قصاص کا نظام رائج کر دیا ہے۔ اللہ نے آسمان سے قصاص کا نظام اس امت کے لیے لازم قرار دیا ہے، اور کیا فرمایا؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اگر کوئی شخص کسی آزاد کو قتل کرے گا، بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی غلام کو قتل کرے گا، بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی عورت کو قتل کیا جائے گا، بدلے میں عورت مرد کو قتل کیا جائے گا۔ برابری کا نظام اسلام نے قائم کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مسلمان کو قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم، پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ دوسری خالداً فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ ولعنہ، چوتھی سزا یہ ہے کہ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اور پانچویں سزا یہ ہے عذاباً علیما، عذاباً عظیما، کہ اللہ نے پانچویں سزا یہ قائم کی ہے کہ بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ یہ سزائیں کیوں مقرر کی گئی ہیں؟ اس لیے مقرر کی گئی ہیں کہ ان حدود کا نفاذ مسلم معاشرے میں کیا جائے، تاکہ ایک قاتل کا انجام دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں اور کسی کا قتل نہ کریں۔ اخروی سزائیں سن کر لوگ جرم کرنے سے باز آ جائیں۔ اگر یہ سزائیں، یہ حدود، یہ نظام نافذ کر دیا جائے، ہمارے ملک کے بہت سے جرائم ختم ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسان کی عقل کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا دماغ غصے سے بھڑک اٹھا، میں نے فلاں کو قتل کر دیا، میں نے فلاں سے مندہ بول دیا، میرے جذبات احساسات کنٹرول میں نہ تھے، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ شراب، جوا، یہ بتوں کی عبادت، یہ پانسے، یہ فال، یہ سب شیطانی اعمال ہیں۔ فاجتنبوا، یہ تمہاری عقل خراب کر سکتے ہیں، تمہارا دماغ خراب کر سکتے ہیں۔ تمہارے اوپر فرض یہ ہے فاجتنبوا، عقل کی حفاظت کرنی ہے تو ان بیہودہ کاموں سے بچ جاؤ، ان بیہودہ کاموں سے رک جاؤ، تمہاری عقل ٹھکانے رہے گی، تم جرم نہیں کرو گے، تم بدماشیاں نہیں کرو گے، تم اس مسلم معاشرے کے امن کو تباہ و برباد نہیں کرو گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ان چیزوں نے اس مسلم معاشرے کے نوجوانوں کی عقل پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ آج نوجوان تو نوجوان ہیں، ہمارے بوڑھے بھی ایک کرکٹ کے میچ پر جوا لگاتے ہیں۔ ہمارے بوڑھے بھی آج اس سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہماری عقلوں پہ پردہ پڑ چکا ہے۔ اگر آپ اپنی نوجوان نسل کو ان بیہودہ کاموں سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ اصول بتا رہے ہیں کہ اپنی عقل کی حفاظت کر لو، فاجتنبوا، ہر برے اور حرام کام سے باز آ جاؤ۔ تمہاری نوجوان نسل کا جو دماغ بگڑتا جا رہا ہے، جو تمہاری تربیت میں فرق آتا جا رہا ہے، اس کا اگر حل ہے تو یہ حل ہے فاجتنبوا، اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑ دو۔ پھر اللہ رب العالمین نے مال کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، کوئی شخص بھی ہو، فاقطعوا ایدیہما، سزا یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے، ان کے اس جرم کی بنا پر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جزاءً، یہ ان کا بدلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کیا ہے، چوری اور ڈکیٹی کی ہے۔ اسلام کہتا ہے فاقطعوا ایدیہما، ذرا ان کا ہاتھ کاٹو تو صحیح،
ذرا اسلامی نظام کا نفاذ کرو تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ثمرات دکھائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اس کے فوائد بتائے گا کہ ایک مسلم معاشرہ میں جب اسلامی حدود نافذ کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ پھر کس طرح سے برکات نازل کرتا ہے، کس طرح سے اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور زنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے ایمان خارج ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ جب ایمان نکل گیا پیچھے کیا بچا؟ جب ایمان ختم ہو گیا پیچھے کیا رہ گیا؟ جب ایمان نہ رہا پھر ہم کہیں کہ ہم جنتی ہیں، جب ایمان نہ رہا ہم کہیں کہ ہم محرم میں اہل بیت سے محبت کرنے والے، ربیع الاول میں عاشق رسول، ایمان نہ رہا پھر اہل بیت کی محبت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ رسول اللہ کی عاشقی کا دعویٰ کسی قسم کا ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب ایمان نکل گیا حالت زنا میں، بتائیں پھر کیا باقی بچا؟ ایمان نہ رہا، بے ایمانی آ گئی، اسلام نہ رہا، کفر آ گیا، شکر نہ رہا، نہ شکری آ گئی۔ اور آج ہمارے ملک میں زنا کی، زیادتیوں کی خبریں آئے روز ہم پڑھتے اور سنتے ہیں۔ ہمارے اس شہر میں واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں واقعات ہو رہے ہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ اس بات سے زیادہ آگاہ ہیں۔ کبھی ہم نے تدبر کیا ہے کہ یہ زنا کیوں عام ہو رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آج ہماری بیٹیوں کی عزتیں کیوں پامال کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ اسلام کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر کموارہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو زنا کر لے 100 کوڑے مارے جائیں۔ شادی شدہ کرے کیا کیا جائے؟ ہماری حکومت کہتی ہے نامرد بنا دیا جائے۔ اسلام نے ضابطہ، اسلام نے اصول، اسلام نے حد، اسلام نے تعزیرات متعین کر دی ہیں۔ اسلام کے آ جانے کے بعد کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں، وہ عہدے، وہ مرتبے، وہ علم، وہ عمل کے اعتبار سے کتنا ہی صالح کیوں نہ ہو، اسلام نے جب حدود مقرر کر دی ہیں، اسلام کہتا ہے کموارہ ہے تو 100 کوڑے مار کے سال کے لیے جلا وطن کر دو۔ شادی شدہ ہے کھلے میدان میں اسے پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، تاکہ یہ مجرم، یہ جرم کرنے والا اس زمین پہ نہ رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کوڑے مارے جائیں، قرآن کہتا ہے رجم کیا جائے، اور ساتھ ہی قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ لوگو یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے رأفتاً کہ کوئی درمیانی راستہ نکالے، اپنی مرضی کرے، اپنے قانون بنائے۔ اللہ نے قانون نازل کر دیا ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں، رجم کر دیا جائے۔ فی دین اللہ، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین میں کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے تبدیلی کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جو شخص اپنی مرضی سے اللہ کے قانون میں تبدیلی کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ فی دین اللہ، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین میں تبدیلی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو اس تبدیلی کی وجہ سے فاسقون تم گناہ گار بن جاؤ، خاسرون تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ، کافرون کہیں ایسا نہ ہو
کہ تم تبدیلی کرو اور تمہارا شمار مسلمانوں سے نکل کر کافروں کی طرف ہو جائے۔ اللہ نے دین میں حدود کا نفاذ اور حدود متعین کر دی ہیں، کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کی حدود میں تبدیلی کر سکے۔ آج ہم زنا کو روک سکتے ہیں، زیادتیاں روک سکتے ہیں، جرائم روک سکتے ہیں، لیکن یہ ساری ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ حکومت کرتی پھرے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جرائم کو روکیں۔ کیسے روک سکتے ہیں؟ قرآن سے سوال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم بے حیائی کو روک سکتے ہو، تم زنا کو روک سکتے ہو، تم آج جو لوگوں کی بہو بہن بیٹیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں روک سکتے ہو۔ تمہارا کرنے کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تمہارا کرنے والا کام یہ ہے کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ، تم بے حیائی کے پاس بھی نہ بھٹکو، تم گناہ، بے حیائی، زنا، فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ تو فحاشی والا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائیں، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچا لیا، زنا سے بچا لیا، کیا اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ وہاں پہ 7 خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ ملے گا۔ ان میں سے ایک ایسا نوجوان، ایسا شخص جسے حسب و نسب خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ نہیں کروں گا، بے حیائی والا کام نہیں کروں گا۔ جس نے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچا لیا، اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں میں اور آپ اپنا فریضہ سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو بے حیائی سے بچا کے رکھیں، ہمارے کرنے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ مومنوں سے کہہ دیں، مومنوں کے لیے حکم ہے۔ اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، پھر یہ حکم میرے اور آپ کے لیے ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا حکم ہے، مومنوں کا حکم ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا حکم ہے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان مومن پاک ہوتا ہے، اور اسے پاک کرنے والے اعمال وہ یہ ہیں کہ وہ اپنی نگاہ بھی جھکا کے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے۔ آج ہماری نظریں آوارہ ہو چکی ہیں، آج ہماری نگاہیں گندی ہو چکی ہیں، اور اس قدر گندی کہ آج ہمارے معاشرے سے بہو بیٹی بہن کی تمیز ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہودی اور عیسائی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو ایک عورت کا تقدس ہے، عورت کی عزت کا پاس ہے، وہ ختم کر دیا جائے، اور ہماری نوجوان نسل آج اسی راستے پہ نکل چکی ہے۔ ہم اپنے گھروں کے سربراہ ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھیں کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے۔ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھے تاکہ جرائم کا خاتمہ ہو سکے، بے حیائی کا خاتمہ ہو سکے، زنا کا خاتمہ ہو سکے۔ ہمارا کرنے والا جو تیسرا کام ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اچھی مجلس اختیار کرو، بری مجلس میں نہ بیٹھا کرو۔
مگر آج ہماری مجلس بری ہو چکی ہے۔ آج ہم کسی کو کہیں فلاں عالم نے فلاں مسجد میں درس دینا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور یہ کہا جائے آج فلاں جگہ پہ فلاں بدکارہ عورت آ کر آج وہ گانا گائے گی، ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے۔ ساری ساری رات بے حیائی کے کام کریں گے، ساری ساری رات بے حیائی کے کام دیکھیں گے، ساری رات بے حیائی اور برائی کے لیے ہم نے نکال لینی ہے، لیکن 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کسی عالم کی مجلس، کسی عالم کا وعظ، کسی خطیب کی گفتگو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اچھی مجلس کی مثال خوشبو جیسی ہے، اگر کوئی شخص خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا، خوشبو نہ بھی خریدے، لیکن بیٹھنے کا اثر یہ ہوگا کہ اسے خوشبو ضرور آئے گی، وہ اس سے خوشبو ضرور حاصل کرے گا۔ اور بری مجلس والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھا ہے، اگر وہ بھٹی کا کام نہیں کر رہا، لوہار نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، بیٹھے گا، چنگاری اڑے گی، کم از کم اس کے کپڑوں کو جلا کر سوراخ ضرور کر دے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ اچھی مجلس اختیار کریں اگر بے حیائی کو روکنا ہے، بری مجلسیں، بری محافل یہ ترک کر دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بے حیائی روکنی ہے نا تو اپنی خواتین کو پردے کا حکم دو۔ ہم بڑی مثالیں دیتے ہیں، کسی کا جھگڑا ہو جائے نا تو کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ سارے احکام صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہیں کہ عورتیں وہ بھی معاشرے کی اصلاح میں، اس کے امن میں، بے حیائی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں، با پردہ ہو کر اپنے گھر سے نکلیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو وہ پردے کی حالت سے نکلیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر اللہ نے قرآن نازل کیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، کیا اللہ کے رسول کہتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسے نہیں ہو، تمہارا مرتبہ اور مقام بہت عظیم ہے۔ لستن کاحد من النساء، تم بڑی عظیم عورتیں ہو۔ مخاطب اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، لیکن حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ فلا یخضعن بالقول، کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے، فلا یخضعن بالقول، پھر نرم گفتگو نہیں کرنی، پھر نرمی سے باتیں نہیں کرنی، تمہارا لب و لہجہ، تمہاری گفتگو سخت ہونی چاہیے، تمہارے لب و لہجے میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ فلا یخضعن بالقول، اپنی گفتگو میں محتاط رویہ اختیار کرو، اور اپنی آواز وہ سخت کر کے کسی غیر محرم سے بات کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص تمہاری اس نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے دل میں کوئی مرض پیدا نہ کر لے۔ کیا آج ہماری خواتین کا یہی رویہ ہے؟ ہمارے ملک کی اداروں میں جو عورتیں نوکریاں اور ملازمتیں کر رہی ہیں، کیا ان کا لب و لہجہ سخت ہے؟ لب و لہجہ سخت ہو تو ہم نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ بے حیائی کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں، بے حیائی ہم خود پھیلا رہے ہیں، اور پھر ساری ذمہ داری ہم ایک عورت یا ایک مرد پہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں تمہارا کام بازاروں میں گھومنا نہیں ہے، تمہارا کام بناؤ سنگھار کر کے، نیم عریاں لباس پہن کر، میک اپ کر کے، تمہارا کام باہر گلیوں میں گھومنا نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم مسلمان عورتیں ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم نے جاہلیت والا بناؤ سنگھار نہیں کرنا۔
اب جاہلیت والا بناؤ سنگار کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت نازل ہو جو عورتیں خوبصورتی کے لیے اپنی پلکیں بناتی ہیں، خوبصورتی کے لیے اپنے چہرے پر مصنوعی تل بناتی ہیں، خوبصورتی کے لیے اپنے دو دانتوں کے درمیان سوراخ کرتی ہیں، اور وہ عورتیں جو بناؤ سنگھار کرتے ہوئے اپنے بالوں کا جوڑا یہاں پہ اس طرح سے بناتی ہیں جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ کیا ہماری عورتیں اس طرح کا بناؤ سنگھار شادیوں پہ نہیں کرتی؟ کیا ہماری عورتیں کسی پارٹی میں جانا ہو تو یہ سارے معاملات نہیں کرتی؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ تو جاہلیت والا بناؤ سنگھار ہے، تم نے یہ بناؤ سنگھار نہیں کرنا۔ کیوں؟ تم مسلمان عورتیں ہو، مسلمان عورت کو حکم یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ان صالحت، اگر وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا صحیح ہو گیا، صالحت جسد کلو، پورا جسم صحیح ہو گیا، وَإِن فَسَدَتْ فَإِذَا فَسَدَتْ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ گیا، فَسَدَتْ جسد کلو، سارا جسم بگڑ گیا، اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، لوگوں وہ تمہارا دل ہے۔ اپنے دل کو صحیح کر لو، اپنے دل کو پاکیزہ کر لو، اپنے دل کا محاسبہ کر لو، اپنے نفس کو کنٹرول کر لو، تم بے حیائی ختم کر سکتے ہو۔ اور بے حیائی کے خاتمے کے لیے نکاح میں جلدی کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں نکاح بہت مشکل ہو چکا ہے، زنا بہت عام ہو چکا ہے، چند روپے خرچ کر کے ایک شخص بے حیائی کرتا ہے اور لاکھوں جوڑنے پہ لگا دیتا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن وہ لاکھوں جمع نہیں کر پاتا، زیور نہیں بنا پاتا، شادی نہیں کر پاتا۔ نکاح آسان کرو۔ نکاح کے صرف دو خرچے ہیں، ایک ولیمہ اور ایک حق مہر، ایک حق مہر اور ایک ولیمہ، نکاح کا تیسرا کوئی خرچہ نہیں۔ لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ ہم باقی رسومات ادا کرنے کے لیے عمریں گزار دیتے ہیں، ان رسومات کے لیے پیسہ جمع ہوتا اور نہ شادی ہوتی۔ اس لیے نکاح آسان کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی سے بچتے رہو۔ اگر نہیں بچو گے تو قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو فحاشی پسند کرتے ہیں، جو بے حیائی پسند کرتے ہیں، جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی عام کر دی جائے، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا، ہم تو دنیا میں انہیں دردناک عذاب سے دوچار کریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ایسے لوگوں سے باخبر ہے، تم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے۔ بے حیائی کو روکنے، بے حیائی ختم کرنے، بے حیائی کے خاتمے کے لیے بحثیت مسلمان میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں، اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنائیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کے ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھیں، انہیں ایسے ہی نہ چھوڑ دیں کہ وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، میں اور آپ ذمہ دار ہیں اور ہم سب سے ہماری ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جہاں ہم دنیاوی امور بخوبی انجام دیتے ہیں، وہاں دینی امور کو بھی انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔